بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ضرب المثل کے نام سے ہے سبق کا، جس کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں مزید اس کی ہم چند ایک جو ضرب الامثال ہیں ان کو ذکر کریں گے، وہ کون سی ہیں اور ان کا کیا معنی مفہوم بنتا ہے۔ پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ضرب المثل کسے کہتے ہیں کہ ایسے مختصر اور حکمت بھرے جملے کو کہتے ہیں جو انسانوں کے طویل تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں ضرب المثل۔ تو اردو زبان میں ضرب الامثال کلام کو مؤثر اور دلکش بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں جی ان مثالوں میں سے پہلی یہ ہے، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ مفہوم کیا ہے جی؟ انسان کو ہمیشہ اپنی آمدنی اور وسعت کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے، اور یہی تعلیمات انسانی تجربات کی زندگی کا حاصل بھی ہیں، اور یہی تعلیمات قرآن و سنت کی بھی ہیں کہ اگر آپ اپنی آمدنی سے بہت زیادہ خرچ کریں گے تو آپ مقروض ہو جائیں گے، اور اگر آپ اپنی آمدنی بہت زیادہ آنے کے بعد خرچ ہی نہ کریں، جائز کاموں کے اوپر بھی خرچ نہ کریں، تو آپ بخیل ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز اتنی ہے کہ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اگر خرچ کرنے کی حیثیت زیادہ ہے اس حیثیت کے مطابق خرچ کریں، کم ہے تو اس حیثیت کے مطابق کریں۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو عام طور کے اوپر ہم شادی بیاہوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، لیکن قرضے لے لے کر کے وہ اپنی چادر بڑی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور بعد میں وہ مقروض ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، پاک رہو بے باک رہو۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ ایماندار اور دیانتدار شخص کو کسی قسم کا خوف یا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ ہے جی انسانی تجربات کا حاصل، جو ہماری زبان میں ایک جملے میں یوں نکلا کہ پاک رہو بے باک رہو۔ تو قرآن کریم کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہی ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، ان کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے، ان کی بات مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جی ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے ہی نہیں، ہمارے جو معاملات ہیں ہمیں پتہ ہیں، تو بندہ کسی سے ڈرتا جھکتا بھی نہیں ہے۔ تخم تاثیر صحبت اثر، مفہوم ہے جی اس کا، انسان پر اپنی صحبت اور پاس بیٹھنے والوں کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ اسی کے لیے ایک دوسرا محاورہ بھی ہمارے ہاں ایک بولا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو آپ کی جیسی مجلس ہوگی، جیسی نشست ہوگی، ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی اسی طرح سے برین واشنگ ہوگی، تو آپ کی جس طرح سے مینٹیلٹی سیٹ ہو جائے گی، آپ کام بھی اسی طرح کے کرنے شروع کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے اس کے لیے جملہ بولا جاتا ہے تخم تاثیر صحبت اثر۔ آگے دیکھتے ہیں جی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو یا محبت ہو، یہ کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی بلکہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آپ اکیلے تو نہیں لڑ سکتے، ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو ایک ہاتھ سے تالی کبھی بھی نہیں بجتی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے اپنا مدعا بیان کرے اور کہے کہ جی میں تو بالکل صاف چٹا قسم کا آدمی تھا، سامنے والے نے آتے ہی جناب مجھے 2 کان کے نیچے لگا دی، بھئی وہ ایسے کیوں لگائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو غلط کر رکھا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، معاشرے میں زور آور و طاقتور شخص پر بالآخر جیت حاصل کرتا ہے۔ تو اس کو دیکھیں ذرا کہ جس آدمی کے پاس ہمارے موجودہ معاشرے میں طاقت اور لاٹھی جو ہے وہ پیسہ ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ لاٹھی بن جاتی ہے شہرت ہو جائے، یا آپ کے پاس تھوڑی سی تعلقات طاقت آ جائے، تو آپ پھر معاشرے کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ محلے کے چودھری بھی بن سکتے ہیں، آپ علاقے کے ایم این اے ایم پی بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا وہ اتنا ہی حکم چلا لیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، پھر کون بھرے گا پانی۔ جب سب لوگ برابری کا دعویٰ کریں اور کام نہ کریں تو کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ سارے لوگ سیٹھ چودھری بن کے بیٹھے رہیں کہ جی میری تو ایگو ہے، میری تو شان کے خلاف ہے یہ کام، میں تو یہ کام کرنے والا، تو کام پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کسی کو تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، پھر کون بھرے گا پانی، یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، شہرت تو بہت زیادہ ہو لیکن حقیقت میں اس کی کوئی اصلیت یا کیفیت نہ ہو۔ یہ ہے جی وہ ایک ایسی ضرب المثل جسے ہم آج اپنے معاشرے کے اندر بہت واضح طور کے اوپر دیکھتے ہیں
کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے دماغوں کے اوپر ذہنوں کے اندر اس طرح سے رچ بس چکے ہوتے ہیں کہ ان کی شہرت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کی ایبیلٹی کی آپ بات کریں، ان کی خصوصیات کی، ان کی خوبیوں کی، تو ان کی اصل کوئی نہیں ہوتی، خالی خولی بس آپ کہیں کہ شہرت ہوتی ہے، تو اصل میں ان کے پاس کام کرنے کی صلاحیت حقیقتاً کوئی نہیں ہوتی، ان کی کوئی بڑے کارنامے نہیں ہوتے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے کوئی کارنامے نہیں ہوتے، بس شہرت ہے، ایک اونچی دکان، پھیکا پکوان۔ اگلی ضرب المثل ہے ہمارے پاس، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ ایسی بوڑھی عورت کی نسبت بولتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی جوانی کے ناز نخرے کرے۔ مراد کیا ہے کہ آپ نے کام کیا، آپ اس کام کو کر لینے کے بعد اب اگلے سٹیپ پر چلے گئے، اب آپ کی اتنی طاقت نہیں رہی کہ آپ اس کام کو کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی آپ میں اب اہلیت نہیں رہی اس کام کو کرنے کی، صلاحیت نہیں رہی آپ میں اس کام کو کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے جو ناز نخرے ہیں وہ اسی طرح کے ہو جائیں۔ اسی کے لیے ایک محاورہ ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے کہ رسی جل گئی بل نہ گیا۔ کیا مراد ہے جی اس کا؟ مراد اس کی یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے تب ٹھیک تھی بات، لیکن اب آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کام کو کرنے کی۔ اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے، وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، تب اس کے بعد بھی وہ کہیں گھر میں بیٹھ کے حکم چلانا شروع کر دیں کہ جی نہیں میری چلے گی حکم کے اندر، تو ایسا تو نہیں نہ ہوگا جی، بوڑھی گھوڑی لال گام، جب آپ تھے تب تھے، اب نہیں ہیں تو اب آپ نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، کسی پہلے سے برے شخص کے لیے مزید برائی کے اسباب پیدا ہو جانا۔ مراد کیا ہے اس کی کہ ایک شخص وہ دیکھتے ہیں جی، مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو وہ شخص برا ہے، گالیاں دیتا ہے، اب اوپر سے اس کو مجلس بھی ویسی مل گئی، 2 4 6 جاننے والے لوگ بھی ایسے مل گئے جو پہلے سے معاشرے میں گالیاں دینے کے بارے میں بدنام ہیں، مشہور ہیں، تو اب اس کو ایسے لوگ اس کے دوست بھی بن گئے، تو اس کے لیے محاورہ بولا جائے گا ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا۔ مراد یہ ہے کہ پہلے ہی برا تھا، اوپر سے اس کو مزید اس طرح کی صحبت میسر آ گئی۔ باسی کڑی میں ابال آیا، بے وقت یا موقع محل نکل جانے کے بعد جوش آنے کے وقت یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ایک موٹیویشنل سپیچ ہوتی ہے نا، یہ اس کے بارے میں آپ یوں سمجھیں، آپ رات کو بستر پر لیٹے ہیں اور آپ رات کو بستر پر لیٹنے کے وقت آپ کے دماغ میں کہانیاں چل رہی ہیں، ریل سکرول کرتے، موبائل چلاتے، کوئی ایسی بات آپ نے سنی جس نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے صبح اٹھ کے یہ کام کر دینا ہے، ایسے کر دینا ہے، ایسے کر دینا ہے، ایسے کر دینا ہے۔ اب اس کام کو سوچنے کا، کرنے کا موقع مال کوئی نہیں ہے، یا اس کام کو کرنے کا وقت نکل چکا ہے، تو اب رات کو بستر پر لیٹ کر آپ یہ سوچیں گے جی ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ یہ بے وقت بے محل کی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک جذبہ ہے وقتی طور کے اوپر جو آپ کو اس وقت بس چڑھ آیا سر آپ کے، اور یہ صبح ہوتے ختم ہو جائے گا، تو باسی کڑی میں ابال آیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اندھوں میں کانا راجا، جہاں بہت سارے بیوقوف ہوں ان میں سے ایک آدمی ذرا سے عقل رکھتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ جی اندھوں میں کانا جو ہوتا ہے وہ راجا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، قدر ناشناس اور بے ذوق آدمی کسی اچھی چیز کی قدر نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی واضح سی چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی پہچان ہی نہیں ہے، اگر آپ سونا لوہار کو دکھائیں گے تو وہ اس کو اپنے تھوڑے سے پیٹ دے گا، وہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے اوپر کتنی مناسب چوٹ لگنی چاہیے۔ تو اسی کی بابت ایک بات ہے کہ اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، تو کسی بے قدر آدمی کو قیمتی چیز کی کبھی پہچان نہیں ہوتی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، کسی قیمتی چیز کا بغیر کسی جد و جہد اور کوشش کے اتفاقاً ہاتھ آ جانا۔ جیسا کہ ہم معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھتے بھی ہیں کہ وہ محنت کوئی نہیں کر رہے ہوتے، راتوں رات بیٹھ کے امیر ہو جاتے ہیں، کوئی لاٹری نکل آئی، کوئی جناب شہرت مل گئی، کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو گئی کہ وہ ان کا کنٹینٹ وائرل ہو گیا اور پھر وہ شہرت یافتہ ہو گئے، تو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، ان کے ہاتھ میں شہرت آ گئی، اب کنٹینٹ چل گیا جی، اب ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، اب وہ محلے کے چودھری بھی ہیں، اب وہ مشہور بھی ہیں، اب وہ پیسے والے بھی ہیں، کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی قیمتی چیز کا بغیر کسی جد و جہد اور کوشش کے اتفاقاً آ جانا کو کہتے ہیں کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ ایک ہے جی، ایک انار 100 بیمار، اس وقت بولتے ہیں جب ایک چیز کے بہت سے خواہش مند اور طلبگار لوگ ہوں، تو اسے کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار۔ آگے دیکھتے ہیں جی،
12 برس دلی میں رہے بھاڑ بھونجا کیے، لائق اور باکمال لوگوں کی صحبت میں رہ کر بھی کچھ حاصل نہ کرنا۔ کہ آپ کے پاس اچھی صحبت تھی، مجلس تھی، کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن آپ ان تعلقات سے، ان دماغوں سے، ان ذہنوں سے کچھ سیکھ نہ سکے، تو اسے کہتے ہیں 12 برس دلی میں رہے بھاڑ بھونجا کیے۔ بکری کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ بدکار انسان اپنی بدی کی سزا کسی نہ کسی دن ضرور پا لیتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے انسان ضرور پکڑا ہی جاتا ہے۔ الٹے بانس بریلی کو، کسی کام کو خلاف معمول یا الٹا اثر انجام دے دینا۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کسی کو کام کرنے کا، وہ اسی کے بابت ایک محاورہ بھی ہے کہ سوال چنا جواب گندم، کہ کام کہا کچھ جائے، کیا کچھ جائے، تو اسے کہتے ہیں الٹے بانس بریلی کو۔ تو ڈال ڈال میں پات پات، یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں چالاکی اور ہوشیاری میں تجھ سے بھی آگے ہوں۔ تو آپ کسی کو شخص آپ کے سامنے بہت تیز ترار بننے کی کوشش کر رہا ہو، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے سب پتہ ہے۔ اس کے لیے محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ڈھال ڈھال میں پات پات۔ بخشوں بلی چوہا لنڈورا ہی بلا، جس کسی کی بلائی میں جب برائی کا اندیشہ ہو تو اسے ٹالنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ پنچ کہیں بلی تو بلی ہی صحیح۔ بڑے اور معتبر آدمیوں کی بات کو بلا چونچ را مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے تجربے اور صلاحیت کی بابت یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بات کھٹائی میں پڑ گئی کا شکار، کیا کہتے ہیں، کسی اہم معاملے یا بات کا التوا یا یعنی کہ ڈیلے ہو جانا کا شکار ہو جانا۔ بات کھٹائی میں پڑ گئی، مطلب یہ ہے کہ کسی بات کی سرے نہیں لگی، بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اس آدمی کی نسبت کہتے ہیں جس کی ہر ایک بات انوکھی اور ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں الٹی ٹانگیں اڑاتا ہے۔ بد اچھا بدنام برا، بدنامی انسان کے لیے عمل کی برائی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ مشہور ہو چکا ہوتا ہے اس معاملے میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے انشاءاللہ کلاس آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔